پہلا پارہ میرے سامنے ہے اور سورت کا نام سورت البقرہ. یہاں قرآن پاک کا انداز رب العالمین فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان. یہ آیت نمبر 102 یہ والا. میں ذرا دو جملے پس منظر کے طور پر عرض کر لوں. یہ کتابیں لے کر میں ایک مثال سنانے لگا ہوں. یہ رومال ہے، اس کو میں کتاب کہہ رہا ہوں دوستوں کو سمجھانے کے لیے. کتابوں کے بنڈل لے کر یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا ایک سوال ہے جی، حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے سچے پیغمبر تھے. رب العالمین نے ساری دنیا کی بادشاہی بھی ان کو عطا فرمائی تھی. تفصیل ہے لمبی، خلاصہ. اچھا آپ ان کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں؟ جی ہاں. یہودی کہنے لگے ان کتابوں کے اندر جادو لکھا ہوا ہے اور جادو کے اندر غیر اللہ کی پکار کی جاتی ہے، شیاطین کو بلایا جاتا ہے، جنات کو پکارا جاتا ہے. یہ کتابیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ جادوگر تھے. یہ کتابوں میں جادو لکھا ہوا ہے. ان کتابوں والے جادو کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پہ حکمرانی کیا کرتے تھے. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جی یہ کتابیں ہیں سلیمان علیہ السلام کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہودیوں نے یہ کتابیں پیش کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو والی کتابیں ہیں. معاذ اللہ وہ جادوگر تھے، شیاطین کو پکارا کرتے تھے. جب یہودیوں نے یہ بات کی، مالک کائنات نے قرآن پاک کا یہ مقام نازل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. نا میرے محبوب خیال کرنا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتابیں نہیں ہیں، یہ شیطانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. اصل بات یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیطان جادو کیا کرتے تھے. تمہاری یہ جرت کہ میرے دور حکومت میں جادو کرو اور غیر اللہ کی پکاریں کرو، کتابیں میرے حوالے کرو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطانوں سے ساری جادو کی کتابیں چھین لی اور اپنی کرسی کے نیچے دفن کرا دی. اب شیطانوں کو کرسی کے قریب آنے کی تو جرت نہیں ہوتی تھی. کرسی کے نیچے جادو کی کتابیں دفن ہیں. جب حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو شیطانوں نے کرسی کے نیچے سے زمین کھود کر وہ جادو والی کتابیں نکال لی اور لوگوں کو کہنے لگے اس جادو کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت کیا کرتے تھے. وہ کتابیں چلتی چلتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں تک منتقل ہو گئی. وہی کتابیں آمنہ کے لال کو دکھانے آ گئے. تو دوستو ذرا یاد رکھنا، یہ کتابیں سلیمان علیہ السلام کی نہیں تھیں، شیطانوں کی تھیں. وہ پیش کر رہے ہیں. اب رب العالمین کے قرآن کا انداز اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. جادو کفر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو والا کفر نہیں کیا، یہ تو شیطان جادو والا کفر کیا کرتے تھے، لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. جادو کفر ہے کیونکہ اس میں غیر اللہ کی پکار کی جاتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، اللہ کے سچے پیغمبر تھے. قرآن ماننے والے ساتھی مجھے بتائیں گے. میں نے حوالہ پیش کر دیا آیت نمبر 102 کا. ما کفر سلیمان، جادو والا کفر حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا.
اب آپ دوستوں نے قرآن کی روشنی میں کیا سمجھا کہ جادو اسلام ہے یا کفر ہے؟ ماننے والے بولیں گے، قرآن ماننے والے، جادو اسلام ہے یا کفر ہے؟ آج اتوار تھی، پاکستان میں اخبارات چھپتی ہیں، 7 میگزین آئے ہوئے اتوار کو، یہ بنگالی بابا جادو والا، یہ بادشاہ افریقہ کے جنگلوں میں اس نے چلے کاٹے ہیں، کالے علم کی کاٹ پلٹ کا ماہر ہے۔ اخبار پڑھنے والے میرے دوست، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہی تو کفر ہے۔ کھوپڑیاں بنی ہوئی ہیں، الو کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، مختلف قسم کی ہڈیوں کے نشانات بنے ہوئے ہیں۔ آؤ جی، محبوب آپ کے قدموں میں، جو چاہو سو پوچھو، قسم قسم کے دعوے۔ یاد رکھیے گا، جادو کفر ہے،